بھائی خواجہ شمس الدین عظیمی نام میں نے سنا، مجھے نہیں پتا۔ ان کے جو باقی بھائی تھے نا وہ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ یہ تو فلکیات کے چکر میں پڑا، پتہ نہیں ایمان بھی قائم رہا کہ نہیں رہا۔ یہ میت کو جب لے جاتے ہیں تو 40 قدم گنتے ہیں اور کندھا بدلتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ اگر آپ نے 3 رکعت فرض کر لی ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ تشہد پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، بالکل پڑھ کے کھڑے ہوں گے، پھر سجدہ سہو بھی کریں گے۔ برما کے لوگ بیچارے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بیوی پر اگر اثرات ہیں تو کیا شوہر پر بھی اس کا اثر ہوگا؟ پہلے یہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ بیوی پہ اثر ہے؟ اثر تمہیں نظر آتا ہے، دیکھا ہے، تمہاری ملاقات ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے اس سے، سب بہانے ہوتے ہیں عورتوں کے، کوئی اثر شتر نہیں، نہ کوئی اثر ہوتا ہے، بس وہ خاوند سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس نے راستہ کوئی اور دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھو، نگرانی کرو، 5-10 دن تالا لگا کے بند رکھو، اثر شتر خود بخود نکل جائے گا۔ ایسے اثرات ہوتے ہیں، یعنی کافروں پر بھی نہیں ہوتے، یہودیوں پر بھی نہیں ہوتے، نصرانیوں پر بھی نہیں ہوتے، ہندوؤں پر بھی، سارے اثرات مسلمانوں کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جنات حملہ کرتے ہیں، لیکن جس پر جنات کا غلبہ ہوتا ہے نا، وہ تو آدمی شکل دیکھ کے بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس پر جن کا اثر ہے، وہ تو ایسے جل کے لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے، کیونکہ جن آگ ہے، جب آگ قریب ہوگی تو جلائے گی۔ اگر ہم نے فرض نماز مسجد میں پڑھ لی ہے، اس کے بعد دوسری جماعت کھڑی ہو تو نفل سمجھ کے شامل ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کون سی کتاب پڑھیں؟ کوئی ایک کتاب ہے ان کی جو میں بتاؤں آپ کو، مسند اعظم ابو حنیفہ ہے، کتاب الآثار ہے، ہدایہ اولین ہے، جتنی حنفی مسلک کی کتابیں ہیں، لیکن کسی استاد سے پڑھو، استاد سے پڑھو، خود ہے نا اپنے عقل لڑانا، ورنہ ایمان بھی جائے گا، دین بھی جائے گا۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ مربع جو ہے وہ مربی کے بغیر نہیں بنتا۔